السلام علیکم جماعت ہفتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کے لیکچر میں ہم آپ کے نوٹس پہ جو ہیں مضامین ہیں اس میں سے ایک مضمون پڑھیں گے۔ اس کا عنوان ہے طالب علم کے فرائض۔ طالب علم کے معنی جیسا کہ اس لفظ سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا فرد یا شخص جو علم کی طلب رکھتا ہو، یعنی چاہتا ہو، علم سیکھنا چاہتا ہو، اسے سیکھے اور حاصل کرے۔ یوں تو ہر وہ شخص طالب علم ہے جو علم حاصل کرے، خواہ وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، لیکن اصطلاح طور پر طالب علم سے وہ بچہ یا نوجوان مراد ہے جو کسی اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہو۔ اس میں لڑکے بھی شامل ہیں اور لڑکیاں بھی، جیسے کہ آپ لوگ ہیں۔ یہی علم حاصل کرنے کی بہت اچھی اور ٹھیک عمر ہوتی ہے، اور اس کے لیے مختلف ادارے ہوتے ہیں جو کہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی ہوتی ہے، وہاں پہ ہمیں علم حاصل کرنے کے مواقع ملتے ہیں۔ تو علم حاصل کرنے کے دوران طالب علم کے کیا فرائض ہیں وہ یہاں پہ دیے گئے ہیں، اور کیونکہ یہ ایک لمبا مضمون ہے اسے ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کریں گے تاکہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ پہلے نمبر پہ جو ہے وہ ہے طالب علم کا اولین فریضہ، یعنی پہلا فرض کیا ہوتا ہے کہ ایک طالب علم کا اولین فریضہ یہ ہے کہ وہ علم کی سچی طلب، لگن، جستجو اور شوق رکھتا ہو۔ جب تک آپ کے اندر شوق نہیں ہوگا علم حاصل کرنے کا، آپ اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکیں گے۔ علم اس کی زندگی کا حاصل ہو، وہ حصول علم کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھے، یعنی اپنی طرف سے پوری کوشش کرے۔ اسے اس بات کا شعور و ادراک ہونا چاہیے، یعنی سمجھ ہونی چاہیے کہ علم ہی سے شرف انسانیت ہے اور یہی زیور انسانیت ہے۔ قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی کہ رب زدنی علما، یعنی اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سب سے پہلی وحی میں فرمایا گیا اقرا، یعنی پڑھیے۔ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبیوں پر پیغام بھیجا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور سب سے پہلی وحی آپ اسے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس کا پہلا لفظ تھا اقرا، یعنی پڑھیے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت دونوں پر فرض ہے۔ دوسرا اس کا جو نقطہ ہے وہ ہے نصاب پر عبور۔ نصاب کہتے ہیں سلیبس کو، یعنی اس سلیبس کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ طالب علم کا فرض ہے کہ وہ اپنے مقررہ نصاب پر پوری طرح حاوی ہو، اسے سمجھنے کے لیے ہر ممکن ذریعہ اختیار کرے، اور اس سلسلے میں جو مشکلات پیش آئیں انہیں اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں حل کرے، کیونکہ آپ کو پڑھانے کے لیے اساتذہ موجود ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کا سوال کرنا، اپنے نصاب سے متعلق رہنمائی حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے اپنے اساتذہ سے۔ وہ نہ صرف متعلقہ و مقررہ کتب کا مطالعہ کرے بلکہ اپنے مطالعہ کے دائرہ کو وسیع تر کرے اور مختلف ذرائع سے معلومات فراہم کرے، صحیح معنوں میں اپنے اندر علمی قابلیت، صلاحیت اور ذوق پیدا کرے۔ یعنی جتنا آپ کے اندر شوق ہوگا، ذوق و شوق ہوگا، آپ کی صلاحیتیں اتنی ہی بہترین کام کریں گے اور آپ کی علمی قابلیت میں اضافہ ہوگا۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ مضامین کا انتخاب۔ طالب علم کا فرض ہے کہ وہ مضامین کے انتخاب کے سلسلے میں اپنی پسند، ذوق، میلان اور استعداد کا لحاظ رکھے۔ پسند اور ذوق ہم معنی الفاظ مترادف ہیں۔ میلان دلچسپی اور استعداد مہارت کو کہتے ہیں کہ مضامین کے انتخاب میں آپ اپنی پسند کو بھی مد نظر ضرور رکھا کریں۔ غلط مضامین کا انتخاب اس کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ جب وہ ایک دفعہ اپنی پسند اور ذوق کے مطابق مضامین منتخب کر لے تو پھر پوری یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ ان میں مہارت حاصل کرے۔ یہ مضامین ایسے ہونے چاہیے جو مناسب افادیت رکھتے ہوں، مطلب فائدہ اسے پہنچائیں اور عملی زندگی میں بھی اس کے کام آئیں۔ ان مضامین کے انتخاب میں سے اپنے اساتذہ، والدین اور ماہرین سے بھی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے لیے کون سے مضامین زیادہ مفید ہوں گے، اس لیے اپنے والدین اور اساتذہ سے رہنمائی حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا جو کام ہے وہ ان 3 نکات پر مشتمل ہے۔ طالب علم کے فرائض جو مضمون ہے اس کے 3 نکات آپ نے یاد کرنے ہیں، اور پھر اچھے طریقے سے یاد کرنے کے بعد اپنے رف رجسٹر پر لکھ کے پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو اچھا سا یاد ہو جائے۔ اللہ حافظ۔